نارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. بڑا مزے کا ڈائلاگ ہے. بٹی صاحب، یعنی یہ پھر بات پھیلے گی نہیں، بات نکلے گی تو پھر دور تک نہیں جائے گی کہ جناب اس فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے. یعنی کہ ہم نے کہا تھا فیصلے میں کہ جو انڈیویجولز جو ہے وہ سیاست میں ملوث ان کے خلاف، تو پھر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ بھائی کیا ان کے بعد دوبارہ بھی تو کوئی سیاست ملوث نہیں ہوا تھا؟ ہاں بالکل اٹھے گا، بالکل آگے جائے گا. کیس چلے گا. تھوڑا معصومانہ سوال نہیں آ جائے گا؟ ہاں نہیں، جب کیس چلے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، ریمارکس آئیں گے، چیزیں آئیں گی، فریق بنیں گے، چیزیں جائیں گی، اور بہت سارے آئیں گے. ابھی تو بہت سارے، ابھی تو چیف جسٹس کا میرے خیال سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا 3 اکتوبر کو غالباً فیصلہ ہو جائے گا جو بھی. تو اس کے بعد تو سپریم کورٹ میں بہت سارے مقدمے آلریڈی ہیں. اچھا، لیکن ایک فیض آباد کیس کی ایک انٹرپریٹیشن کلاسز آپ کی نا، آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کے ری اوپن ہونے کے کیا اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ کلاسز آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس کا مطلب آج کی اسٹیبلشمنٹ تیار ہے اس بات کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے اپنے سے بھی لوگوں کو اگر احتساب ہوتا ہے تو ہو ٹھیک ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اچھا، آپ کا بھی ایگری کرتا ہوں، بالکل ایگری کرتا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو نامی گرامی اس زمانے کے لوگ اس میں رگڑے جائیں گے؟ جو بھی اس میں شامل ہوگا یا جو بھی اس میں آئے گا اس کو سزا ملے گی یا اس کے سزا پر امپلیمنٹ ہوگا. اچھا، آپ یہ پوائنٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں حیران ہو رہا، وقت کے ساتھ پرائرٹیز کیسے بدلتی ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ تھی جب جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ججمنٹ یہ لکھی ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ یہ نا فلم ہے نا اس کی مغل اعظم کا جو ڈائلاگ ہے پرتھوی راج صاحب کا، کیا کمال ایکٹنگ کی اکبر بادشاہ والی، تو انارکلی کو بلا کے کہتے ہیں نا اس کو، انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. بڑا مزے کا ڈائلاگ ہے. اس وقت بھی یہی سچویشن انہوں نے بنا دی تھی جناب قاضی صاحب کے حوالے سے، اور خان صاحب نے بعد میں مل کے اپنی کیبنٹ سے انہوں نے ریفرنس تیار کروایا اور پھر صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیجا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے، قاضی صاحب کو تو نہیں رہنے دیں گے. وہی والا ڈائلاگ تھا نا کہ ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے سر، جو بھی ہوا گارڈ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اتنی تپی ہوئی تھی قاضی صاحب پہ کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کسی ایک جج کو کہ وہ بیٹھ کے ہمارے کنڈکٹ پہ، ہمارے فیصلوں پہ، ہماری پالیسیز پہ وہ کوشچنز کرے اور ہمیں بتانے کی کوشش کرے جناب کہ اس ملک میں سیکورٹی کیسے کرنی ہے، اسپیناج کیسے کرنی ہے، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان سے آپ نے ڈسٹینس کیسے کرنا اور اس ملک کو پیسفل کیسے بنانا ہے. اور ایک منظر آج کا ہے، آپ نے اس کو ایک نارمل ملک کیسے بنانا ہے. مطلب دیٹ واز ون آف دا بیسٹ ججمنٹس، ویری ڈیئرنگ، اور قاضی صاحب نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. یہ اسی سے سارا سلسلہ شروع ہوا. آج جو خان صاحب نے کمپنی اس کو کہتی ہے ہمیں مجبور کیا گیا تھی، باجوہ صاحب نے کہا، فلاں نے کہا، اس نے کہا، ذمہ داری لینا. مطلب پرائم منسٹر تو آپ بیٹھے تھے نا کیبنٹ میں، ایک وہ تھی کہ وہ کہتے ہیں لہو کے پیاسے ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی. آج کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نہیں، ایک فیئر پلے ہے. اگر جج صاحب نے کی تھی، ہمارے لوگ اس میں ملوث ہیں، ملک کی بدنامی ہوئی، ہم نے پوری دنیا میں بھگتا، مطلب ہماری بدنامی ہوئی نا. بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جس طرح ہم نے پالا پوسا ہے اور جس طرح کے ہمارے اوپر پھر الزامات لگے، ہمارے ملک کی جو حالت ہوئی ہے کہ اب ہمیں کوئی نارمل ملک بھی نہیں سمجھتا. اگر ہمارے انٹرنل کوئی انسائڈ جاب تھا تو لیٹ دیم بی اکاؤنٹیبل ٹو دا کورٹ. سو یہ بہت بڑی ایک چینج ہے، اٹس اے سی چینج. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا فکس ہوں گے کہ جب آرمی جو ہے ایک سابق آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر، وہ جو عالیہ، کیا نام تھا ان کا، وہ جو اس وقت وہ گرفتار ہے 9 والے میں جو سلمان شاہ صاحب کی، جی سلمان شاہ صاحب کی، ختیجہ شاہ صاحب، اگر ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے، اگر ہم خان صاحب جو ہیں ان پہ کیسز بنا دیں، ہم نے فلاں پہ بنا دیں، ہم اپنے دو ایک آپ کا فارمر ایک وہ DGISI ہیں، اگر ایک سٹنگ آپ کے کوئی کور کمانڈر ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی اگر ہم کورٹس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں پروسیڈ کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں یا سمن کریں، کیونکہ یہ فیصل واڈا صاحب تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ 28 تاریخ کو جو ہے تو شاید ان کو پارٹی بنایا جائے، ان کو بلایا جائے گا کہ جناب یہ ججمنٹ جو تھی نہیں تھی، آپ لوگ ان کا کیا رول تھا نہیں تھا، اپنے وکیل کریں اور اپنے نوٹسز کے جواب دیں. اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے؟ اٹس اے بگ تھنگ. نہیں دیکھیے، ہوتا ہے آپ پچھلے یہ ابھی جو اس کریک ڈاؤن ہے، اس میں تیل والا دیکھ لیں، اس میں ڈالر والا دیکھ لیں، اس میں بجلی والا دیکھ لیں. 9 مئی کے حوالے سے خدیجہ شاہ تو ایک ہے نا جو سابق آرمی چیف کی اور نواسی اور سابق وزیر کی بیٹی، اور پھر ان کی سفارشیں، اور پھر اس کے بعد اپنا کور کمانڈر، پھر اس کے بعد 2 3 اسٹار جنرلز، پھر اس کے بعد 2 میجر جنرلز، پھر اس کے بعد ایک جنرل کی بہو، پھر ایک بیٹا، کسی کو اکراس دا بورڈ ابھی تک نہیں چھوڑا. اور اس میں بھی جہاں تک پتہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہے اس میں تو وہ عدالت میں جا کے خود کو بے گناہ ثابت کرے، عدالت میں جا کے کرے، ہم کسی کی بیک پہ نہیں. اوکے آگے بڑھتے ہوئے ٹوورڈز دی اینڈ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن. کیا آج کے اس اعلان کے بعد آپ کو یقین ہو چلا ہے
کہ جناب الیکشن ہونے کا امکان، الیکشن ہو رہا ہے جنوری کے آخر میں، آپ کے خیال میں صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے گڈ فیتھ میں تو میں کہوں گا کہ یس، لیکن بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. ifs اینڈ بٹس یہ ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، ہر روز ایک نیا ہوتا ہے ایونٹ، ہمارا ایک ایونٹ پہ پورا سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ الیکشنز کن حالات میں ہوتے ہیں، کتنے کس طرح ہوتے ہیں، کون کون اس میں حصہ لیتا ہے. ابھی تو بہت سارے ifs اینڈ بٹ. ایک نواز شریف صاحب نے بھی فرنٹ کھولا ہے، تو وہ بھی ایک فرنٹ ہے، اور ان کی وہ جو واپسی ہے وہ بھی شہباز صاحب یہی بتانے گئے ہیں کہ بھائی جان مہربانی کریں، کیا کر رہے ہیں؟ ویسے میں شہباز شریف انتخابی نشان تیر تو پیپلز پارٹی کا ہے، آپ کیا کر رہے نہیں، ہیں؟ ویسے میں نہیں وہ ان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے، وہ آگے آتے ہیں، ان کا الحمدللہ بڑا شوق ہے. تو لیکن یہ بھی معصومانہ جملہ معصومانہ ایک میرا ایک دم. اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ ویسے آپ معصومانہ میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں. ویسے ایک آپ سے معصومانہ سوال ہے، نواز شریف صاحب اور کہیں کیا کہ میں ڈیل کر کے گیا تھا، میں ڈیل کر کے یا سب کچھ سیٹ کر کے واپس آیا ہوں. میری ووٹ کی عزت والا بیانیہ میں نے خود دفن کر دیا تھا، یا میری پرفارمنس 15 مہینے کی آپ دیکھ چکے ہیں بدترین ہے. کیا یہ تو بتائیں، کل جاوید لطیف صاحب آئے ہمارے پروگرام میں. 3 سوال کبھی آپ معصومانہ پوچھیں کہ نمبر 1 اگر مجرم تھے تو ڈیل کر کے ان مجرموں سے کیوں گئے، ان مجرموں کو ایکسٹینشن کیوں دی، اور 15 مہینے اپنے بھائی کی حکومت میں چپ کیوں تھے؟ ٹھیک سوالات ہیں. ٹورڈز کل جاوید لطیف صاحب تھے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کا استقبال نہیں کیا جائے گا، ہم اپنے کارکنان کو ایئرپورٹ آنے کی دعوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی پرانی خواہش تھی کہ ہمارے جلوسوں کی وجہ سے لوگوں کو زحمت نہ ہو. اب اگر جلوس ہوگا تو ایمبولینس سے بھی پھنسیں گی، اور دیکھیں نا اکتوبر میں شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں، شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے، تو ان کو ساری ایئرپورٹ سے شادیاں ہو کے پرابلم ہوگی. بات چلو ہم ہر وقت بیشنگ کرتے رہتے ہیں سیاستدانوں، دیٹس آور فیوریٹ ٹاپک ایز ویل اینڈ ہابی ایز ویل، ہونی بھی چاہیے. اگر فار اے چینج فار وٹ ایور ریزنس کہ چلے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا یہ ورکر نہیں آئے گا، لوگ کم ہوں گے تو بدنامی ہوگی. اگر یہی ہوگا نا، سوالات تو یہ ہیں کہ لوگ آپ کا کراؤڈ نہیں جائے گا ایئرپورٹ اور آپ کو ایک طرح کی امبیرسمنٹ ہوگی، جیسے جہاں 10 ستمبر 2007 کو ہوئی تھی جب میاں صاحب آئے تو کوئی بندے نہیں تھا ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ. اور مجھے یاد ہے ہمارا دوست ارشد شریف اور میں اس جہاز میں شامل تھا، ہم نے وہ لائیو چیزیں دیکھی ہوئی ایئرپورٹ پہ کیا کچھ ہوا. سو وہ ان کے ذہن پہ برڈن ہوگا کہ پھر کوئی بندہ نہ آیا یا لوگ کم آئے گئے تو میری جو ایک لانچنگ ہونی ہے وہ افیکٹ ہوگی. ایک تو یہ چیز ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں میرا. دوسری چیز، اگر فار اے چینج ایک پولیٹیشین یہ بات کہتے ہیں جناب سارے لوگ سیدھے مینار پاکستان پہنچو، آپ آ جائیں، آپ لوگوں کو مال روڈ پہ تنگ نہ کریں، ذلیل نہ کریں، بوڑھے بچے بیمار، تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنے میں کیا نقصان ہے اس میں؟ بٹ یو تھنک دیٹ از ایکچولی دا کیس؟ بھائی میں کہتا ہوں اگین، جو اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایک گڈ فیتھ میں لینے میں انہوں نے جو کہا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، گڈ فیتھ میں ایکسپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈر بھی گئے ہیں کہ ورکر باہر نہیں نکلے گا، امبیرسمنٹ ہوگی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک چینج لانا چاہتے ہیں. نواز شریف نہیں چاہیں گے کہ 20 گھنٹے کی لائیو کوریج ہو، جل صاحب یہاں پہنچ گیا ہے، اب یہاں پہنچ گیا ہے، بدامی صاحب پوچھ رہے ہیں جی قادر صاحب بتائیں آپ جلسہ کہاں پہنچا، جی کلاس صاحب آپ کا کیا ہے؟ کیوں مس کریں گے؟ بھائی اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے کلچر کو، سپوز گڈ فیتھ میں کیا نقصان ہے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سیدھے مینار پاکستان لانچ کریں، لینڈ کریں، یہاں پہ پورے لاہور کو یرغمال نہ بنے، لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں. ایک سویلائز سوسائٹی سے انگلینڈ سے اتنا تو انہوں نے سیکھا نا کہ روڈ بند نہیں کرنا، انسانی حقوق اور شادیوں کا سیزن، انسانی حقوق ہوتے ہیں. اکتوبر میں جن کی شادیاں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ شادیوں والوں کو میری طرف سے بھی مبارک دے. ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ صاحب.